ایک ایسے انتشار سے، ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی چولیں ہلا دی ہیں۔ پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی۔ ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی۔ وہ ایک غلطی جو تھی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلطی کو چھپانے، ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام، سیاسی استحکام تھا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے۔ ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے۔ جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے۔ تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس چیز کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس وقت جو تعطل ہے، جو اس وقت جو بے یقینی ہے، جو اضطراب ہے ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی، چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں عوام پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال رہی، اور یہ جو ایک مصنوعی قسم کا ایک جو استحکام پیدا کیا ہے اس میں اکانومی میں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں سکن ڈیپ ہے، یہ اس کی بہت ہی کم اس کی وہ ہے، ایک بلبل ہے۔ تو اس لیے اس وقت اس حالات میں ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول میسر ہو جس میں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو۔ اور خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ کہ ان لیڈران کی طرح جو کہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے اور پھر ایک ایسا اپنے لیے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک میں ہی رہیں گے، اور وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ چونکہ ملک 25 کروڑ عوام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ڈائیلاگ اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی تمام تر جو ہے وہ مرکوز کرنے چاہیے، کیونکہ زور زبردستی سے ایک چیز کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس وقت جو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں، اور نوجوان نسل کو ہم نہیں راغب کرنا چاہتے۔ جو بھی ہوا 24 سے 26 نومبر میں،
اس سے جو ہے تو نوجوان ہمارا بڑا متاثر ہوا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک سٹیٹمنٹ اب اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب اگر اس پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کشائی کی اپلیکیشن اور ایک لیگل وہ دینے پڑیں گے. وہ ہم شہداء کے ورثاء کے ساتھ بات کیے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. مگر یہ جان کے کیا گیا اور یہ پمز اور پولی کلینک میں اسی لیے کیا گیا تاکہ کل جو 302 کا کیس ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اسی لیے ہم استغاثوں میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں تھانے دار, ایس ایچ او, ایس پی درخواست لینے کو تیار نہیں ہے ہماری, تو وہ پوسٹ مارٹم ہسپتال بھی تو انہی فستائیوں کے ماتحت ہیں جن کے ماتحت پولیس ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی بلڈنگ ڈی چوک کے بالکل کونے پہ آتی ہے, جہاں پہ جیو پیچھے اور یہ سامنے بلڈنگ آتی ہے, وہاں پہ آپ کی میڈیا کے بھائیوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک انجرڈ شخص کو وہاں پہ جو آیا تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, بلٹ انجری تھی اسے, سیکورٹی فورسز نے آ کے اسے اٹھایا کندھوں پہ اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. یہ حالات تھے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے اپنے حلقے کا ایک لڑکا ہے عمران عباسی, میں اس کا مینشن بھی کر چکا ہوں, اس کو ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سے اس پہ فائر ہوا تھا, رائٹ کندھے پہ گولی لگی تھی, یہاں سے ٹریول کر کے نکلی, شہید ہوا تھا. اس کو اکنالج وہ ہے, اس کا باقاعدہ بلٹ انجری ہے, شہید ہے. اس طرح کے اور بھی جو ساتھی ہیں, یہ 12 ہمارے اسٹینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو بلٹ انجری سے شہید ہوئے ہیں یا وہ مسنگ ہے, وہ اس کا ڈیٹا ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ایوالونگ ہے. عمران خان نے بتایا آپ کو کمیٹی بنائی, ایک اچھے وقت اچھی کمیٹی آپ نے بنائی. یہ جاننے چاہ رہے تھے اس میں بشرا بیوی کو شامل نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کہا تھا یا یہاں سے بتایا گیا؟ کیونکہ میں واضح کر دوں جی, یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے لکھا ہے. بہت شکریہ. تھوڑے جڑے بھائی اتنے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں کو پوچھ لینا. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے اس کو ایڈریس کر دیا. نیکسٹ کوشچن. سر یہ بتائیے گا, ہرو کے مقام پر بشرا بیوی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے, عمران خان کی حاضری بھی آئی کہ ہمیں بانی چیئرمین نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں, ٹائم لائن کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب ہزارہ موٹر وے کو انہوں نے دوسری سائڈ سے آئے اور ہم لوگوں نے یہاں سے پش کر کے کنٹینر کو کھولا. کنٹینرز کو کھول کے ہم لوگ برہان انٹرچینج پہ ہم لوگ پہنچے. وہاں پہ بی بی صاحبہ کی گاڑی آئی, علی امین خان صاحب اور میں ایک کمرے میں موجود تھے. وہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہاں پہ ابھی جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس وقت کھانے کا جو سلسلہ ورکرز کو کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا, کیونکہ لوگ رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا, وہ پورا کر کے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ آگے گئے. آگے جو ہے آپ کا پتھر گڑھ کا مقام تھا, میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے گیا, نوجوانوں کو ہدایات دیں. وہاں پہ پتھر گڑھ کا مقام ہم نے کھولا اور اس کے آگے ہم لوگ روانہ دہواں ہوئے. پتھر گڑھ کے مقام پہ جو پنجاب پولیس کے اہلکار ہمارے لڑکوں نے ان کے ہاتھ چڑھے, ان کو ریسکیو کیا. 5 اہلکاروں کو میں نے خود ایک شخص کی گاڑی میں بٹھا کے ان کو میں لے کے گیا آگے, اور وہاں پہ ان کو باعزت طریقے سے ہم نے چھوڑا. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا. ٹارگٹ ہمارا ڈی چوک تھا. بس اب بھی لاسٹ کوسچن ہے. اس کی بات ہو رہی تھی, کچھ مطالبات بھی حکومت مان رہے تھے, تو کیا ڈی چوک جانا مطلب اتنی جلدی میں جانا جلدی نہیں کر دی؟ تو اب مذاکراتی کمیٹی جب بنائی ہے تو اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے, سننے میں آ رہا تھا کوئی اس طرح کے کوئی نہیں تھا. کوئی مطلب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی مذاکراتی کمیٹی کیا جلدی نہیں کی. مطلب ہمارا پہنچنا ہی ڈی چوک تھا, ہمارا ٹارگٹ ہی ڈی چوک تھا, تو سارے ایفرٹس یہ اس میں کے لیے تھے. یہ کلیئر کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈی چوک پہنچے تو دیٹس وائی کہ وہ جو شوٹنگ سٹارٹ ہوئی. بٹ میں ہاں یہی آپ کا سوال تھا, شاید میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارا 24 تاریخ کو جو پہلا بندہ جس پہ فائر ہوا وہ سی پیک کے روٹ کے اوپر عصر اور مغرب کے دوران, جس وقت میاں خیل اور داؤد خیل والی رکاوٹ کلیئر کی جا رہی تھی ہمارے دوستوں کی طرف سے, جو ہمارے ورکرز آ رہے تھے وہاں سے, ہمارے پہلے ورکر کو گولی وہاں ماری گئی 24 کو عصر اور مغرب کے دوران. اس کے بعد جب 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچے تو وہاں آپ کو پتا ہے فائرنگ ہوئی اور وہاں ہمارے 2 ورکر جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی اس میں. تو صرف یہ ایک دم یہ کہہ دینا کہ جناب کیونکہ وہاں پہنچے, تو اگر وہاں نہ پہنچتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. انہوں نے تو 24 سے ہی کام شروع کر دیا تھا, تو دے ہیڈ آلریڈی پلانڈ اٹ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.